الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا اضرار صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کردہ حدیث مبارکہ دارالقطنی کی ہے، اور سنن دارالقطنی حدیث کے بہت مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں 4500 سے کچھ زائد احادیث موجود ہیں۔ اس میں یہ حدیث 2 راویوں سے مروی ہے، ایک تو حضرت عائشہ سے ہے اور ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث مروی ہے۔ الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ لا ضرر، نہ خود نقصان اٹھاؤ، ولا اضرار، نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نہ خود کو نقصان ہونے دو، نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ یا نقصان ہونے دو، جو بھی ہے۔ تو بات تقریباً ایک سی ہے۔ اصل میں نقصان ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی یہ تو ہمیشہ سن رکھا ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب کچھ موجود ہے، لیکن کبھی خود ان باتوں کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی ہم نے، نہ ہم کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو حضور کے صحیح تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ پاتی، اور ہمارے علماء کرام بھی اپنی قوت کے مطابق یا اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور انہوں نے بھی غالباً احادیث کریمہ کا ایک مخصوص حصہ جو ہے اسے یہ سمجھا کہ عوام کی تربیت کے لیے یہ بہت ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ عبادات وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی، لیکن جو معاشرتی احکامات ہیں، جو عمومی اصول حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، اور وہ بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ بات یہ ہے کہ عبادات کے مسائل میں لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، ان سے کما حقہ لوگوں کو آگاہ کرنا یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ اسلام کا ہر شعبہ عبادت ہے، تو اس کے علاوہ جو دیگر تعلیمات ہیں یہ بھی لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ مان لیا کہ ان تعلیمات کا ذخیرہ بہت وسیع ہے۔ ہم تو اپنے زمانے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کافی ترقی پر ہے، لیکن اس ترقی کے باوجود بھی حق تبلیغ وہ نہیں ادا ہو پا رہا اس طرح سے جس طرح سے کہ اسے ہونا چاہیے۔ مثلا ہم فضائل کی بہت سی حدیث چھپا جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ حدیث نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم شاید لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ حدیث بیان ہو گئی تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ بھائی حدیث تو ہے، بیان کرنے میں کیا مذائقہ ہے اس کے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی کے خوف سے کوئی کام کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ غور کریں لا ضرر ولا اضرار، کہ نہ خود کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسرے کو ہونے دو، تو اگر آپ جائزہ لیں تو سب سے بڑا نقصان اگر کسی کے لیے ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ دینی علوم سے غافل رہے۔ یہ ایک سب سے بڑا نقصان ہے اس کے لیے۔ باقی تو بات اپنی جگہ پر ہے، حدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے، پوری زندگی اسی کے دائرے میں آتی ہے۔
مثال کے طور پر کسی سے قرض نہ لے کے کسی سے قرض لے کر واپس نہ کرنا، تو اپنے کو تو آپ نے نقصان نہیں ہونے دیا، اسے تو پہنچا دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے اور اسی طرح کے جو کسی کا حق آپ نے غصب کر لیا، یعنی یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا بات کا، کہ اپنے کو تو نقصان نہیں ہونے دیں لیکن دوسرے کے نقصان کر دیں، یہ پہلو زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں رسوم کے نام پر، شادی بیاہ میں جو رسوم کے نام پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس میں تو کم سے کم اتنا ہوتا ہی ہے کہ خود کو بھی مالی نقصان ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو قرض لے دے کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو حدیث میں اگر اسی حدیث کو حوالہ بنا لیا جائے تو ہم دونوں طرح کے نقصانوں سے بچ سکتے ہیں۔ دو خاندانوں کے ملنے پر دونوں خاندانوں کو اتنے بڑے نقصانات سے گزرنا، تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ ایک اور مثال چلتے چلاتے یہ دی جا سکتی ہے کہ دو خاندان مل گئے، اس کے نتیجے میں نقصان ہوا، پھر کھیل کھیل میں کہہ لیجئے یا کسی چھوٹی موٹی بات کے تحت طلاق ہو گئی، تو یہ بھی آپ نے اپنا بھی نقصان کیا اور دوسرے کا بھی کیا، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ مختصراً بات کرنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے دائرے میں پوری انسانی زندگی آ جاتی ہے۔ ایک انسان خودکشی کرتا ہے، خودکشی کرنے والا اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اور اپنے خاندان کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ اگر خاندان کا نہیں بھی کر رہا تو اپنا تو کر ہی رہا ہے۔ چلیے، بعض حالات میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی موت سے کسی کو فائدہ یہ ہو جائے گا، جو اسے انشورنس کی رقم مل جائے گی اور یہ وہ، لیکن اس نے اپنا نقصان تو بہرحال کیا نا۔ ہم اگر اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو روزانہ کا جو قتل مسلم ہو رہا ہے، مسلمان، لاکھوں مسلمان بلکہ جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو یہ بھی تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ خود کو نقصان تو ہم نہیں ہونے دے رہے کسی بھی طرح، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر ہم نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس حدیث شریف پر عمل کرنے سے اگر ہم دونوں طرح کے نقصانات سے بچ جائیں تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی ہماری۔ اگر صوفیاء کرام خلوت نشین ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا جواز بھی اسی حدیث سے فراہم ہوتا ہے، کیونکہ نہ وہ خود نقصان میں رہتے ہیں نہ دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، بلکہ جو جاتا ہے ان کے پاس اسے وہ دعاؤں سے نواز کر کے واپس کرتے ہیں، تو نقصان تو نہیں ہوا۔ یہ کام اگرچہ بہت مشکل ہے کہ انسان اپنا نقصان بھی نہ کرے دوسرے کا بھی نہ کرے، لیکن بعض اوقات دوسرے کا نقصان کر کے بھی اپنا نقصان کرتا ہے انسان۔ آپ نے ایک آدمی کو مارا، اس کا نقصان ہوا، اس نے جواباً آپ کا آدمی مار دیا، یہ آپ کا نقصان ہوا۔ تو نقصانات کی فہرست تو بہت طویل ہے۔ نقصان کی تعریف یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا مال تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، یہ آپ کو نقصان ہوا۔ نقصان کی ایک اور تعریف یہ بھی ہونی چاہیے کہ مالی نقصان کے علاوہ جانی نقصان یا کسی مسلمان کو جو فائدہ آپ سے پہنچ سکتا ہو وہ نہ پہنچ پائے تو وہ بھی ایک نقصان ہے۔ لیکن ایک پہلو اور بھی ہے۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ تم میرے ایجنٹ مقرر ہو جاؤ، مجھے چوری کر کے لا کے دیا کرو تاکہ میں اپنا کام چلا سکوں، ورنہ میرا نقصان ہوگا۔ تو نقصان کا یہ پہلو بہت خطرناک ہے۔ چوری کے اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ
کہ برے کام کے نتیجے میں کسی کو فائدہ پہنچانا یہ اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کا نقصان ہے. یہ آپ چوری کریں گے تو کسی کا نقصان تو ہوگا, تو جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ کون بھرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ نقصان کی صحیح تعریف بھی ذہن نشین ہونی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ضرورت کے مطابق علوم سیکھنا ضروری ہے, اس بات کو مان لیا, لیکن اسلام میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر حدیث شریف کو عوام کے نظر میں ضروری بنا کر پہنچایا جائے, اس کی مؤثر تبلیغ کی جائے. مطلب یہ ہے کہ مبلغین جو ہمارے زمانے میں ہیں انہوں نے چند شعبے منتخب کر لیے, اسی میں وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں. عمومی طور پر جو فائدہ اسلامی تعلیمات سے کسی کو ہو سکتا ہے وہ تو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں. اب یا تو اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمیں وہ خود نہیں آتا, اور یا اس لیے نہیں بتاتے کہ ایک سیٹ پیٹرن چل رہا ہے بس اسی پر بات کرنی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا ہر شعبہ منتخب کرنا چاہیے تاکہ مسلمان کو یہ پتہ چل سکے. دیکھیے یہ جو ایک چیز رائج ہے ہمارے زمانے میں کہ عبادات کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے وہ معاملات دنیاوی ہیں, تو ان میں ہم جس طرح چاہے فائدہ حاصل کریں. وہ تو جو معاملات دنیاوی ہیں, آپ کے معاملات دین سے الگ کب ہیں؟ تو آپ کو تو یہ سوچ کے معاملات دنیاوی میں قدم رکھنا چاہیے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے اور ان پر بھی ثواب مرتب ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہیں ہے جسے حقیر سمجھا جا سکے, اس پر بھی ثواب مرتب ہوتا ہے. تو آپ اگر اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے تو آپ یہ اگر یہ بھی سوچ لیں کہ میرے اس عمل سے کسی مسلمان کو نقصان تو نہیں ہوگا, تو یہ بھی ایک ثواب کی بات ہے. اور اپنے معاملات جو ہیں دین کو خدارہ دنیا سے الگ مت کریں. قرآن مجید میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت دونوں کے بھلائی مانگنی چاہیے. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کھیتی کا پھل آخرت میں کھانا ہے اسے ہم دین سے الگ کیسے کر دیں؟ آپ یقین کریں کہ ہمارے علماء کرام کے بڑی ذمہ داریاں ہیں. صرف عالم ہو جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو آپ نہ صرف برائی کی طرف جانے سے روکیں بلکہ آپ انہیں جہنم میں گرنے سے بھی روکیں. بتا دینا آپ کا فرض ہے, عمل کروانا آپ کا کام نہیں ہے. ہر انسان کے پاس آج کے زمانے میں بے شک نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی بچپن سے اسے عادت پڑی کہ وہ مدارس میں جا کے پڑھے. تو جمعوں کے خطبات اور جو مواقع ہمارے ہاتھ آتے ہیں, محافل کے, مجالس کے, اولیاء کرام کے عرس آتے ہیں, جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے جگہ جگہ پر, وہاں ہم اگر احادیث شریفہ کے تبلیغ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے یہ بہترین پلیٹ فارمز ہیں بات کرنے کے, کیونکہ عوام کو نقصان سے بچانا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. دیکھیے انسان خود جس چیز کو فائدہ سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے نقصان ہے. دیکھیے نقصان اس حدیث شریف میں نقصان کا بڑا عجیب فلسفہ ہے. نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان کی طرف جانے دو, یعنی نہ اس کا نقصان ہونے دو. کیوں؟
بخاری کی حدیث ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو خیر خواہ رہو۔ بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے یا صرف شکوے شکایت سے کہ عوام جو ہے وہ علماء کا احترام نہیں کرتے، یا اور بہت ساری باتیں، تو اس سے تو بات نہیں بنتی۔ انبیاء کرام کی زندگی پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو انبیاء کرام نے اتنا اولو العزم ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اس حد تک قوم کو آگ میں گرنے سے بچایا ہے کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ جہاں کہیں موقع ملا انہوں نے پبلکلی وہ بات کہی جو ان کو کہنی چاہیے۔ اور آپ حضرت نوح سے لے کے آخر تک چلے جائیے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر ایک جملہ اور فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں تم سے اجرت مانگ رہا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت اگر ہے بھی تو مجھے اللہ سے لینا ہے، تم سے کچھ نہیں لینا ہے۔ یہی بات اگر ہمارے علماء محسوس کر لیں کہ انبیاء کرام کے تعلیمات میں یہ ہے تو وہ صحیح وارث ہونے کا ثبوت دیں گے۔ یہ حدیث شریف تو ہمارے یہاں بہت پڑھی جاتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن وارث کو بھی وہی کردار ادا کرنا پڑتا ہے لوگ چھوڑ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، تب تو وہ صحیح معنی میں وارث ہے، ورنہ پھر اسے اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ صرف دعوی وراثت سے یا صرف یہ کہنے سے کہ پدر من سلطان بود، میرے ابا بادشاہ تھے لہٰذا میں بھی بادشاہ ہوں، تو بات بنتی نہیں ہے۔ ابا تو بادشاہ تھے، ان کے دور میں اور تمہارے دور میں جو فرق ہے وہ واضح طریقے سے بتا دے گا کہ آپ صحیح وارث ہیں یا نہیں ہیں۔ کیونکہ وارث جو ہے اسے اپنے پچھلا جس کا وہ وارث ہے اس کی پالیسی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، تو علماء کو انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، جو پالیسیز ہیں ان کی، انہیں برقرار رکھنا ہے، جو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں تعلیمات دیں۔ آپ دیکھیں جملہ بہت مختصر ہے، لا ضرر ولا اضرار یا لا ضرر ولا ضرار، لیکن اس میں پوری زندگی پوشیدہ ہے۔ اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے فلسفے میں کوئی ایسا مختصر جملہ دیکھا ہو جو پوری زندگی پہ حاوی ہو۔ بہت بڑے بڑے فلسفیوں کو دیکھا، بہت بڑے بڑے فلسفیوں کو دیکھنے میں وقت گزارا، بہت کتابیں دیکھی، لیکن جو خوبصورتی حدیث شریف کے جملوں میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی جو شخصیت ہے اس کی طرف انسان یوں ہی نہیں کھنچتا۔ اگر آپ کو حضور کی تعلیمات میں پوشیدہ اسرار کا علم ہو جائے تو آپ کہیں گے ارے معلم کائنات تو یہی ہیں، ہم کن کو پڑھتے رہے، ہم کیا کرتے رہے، وقت ضائع کیا ساری زندگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ کہ نہ خود کو نقصان ہونے دو نہ کسی اور کو۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ اچھا چلو اخلاقی طور پہ صحیح، مجھے تھوڑا نقصان پہنچ بھی جائے تو کیا ہوا، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی حدیث ہے، منع ہے۔ ایثار اور چیز ہے، نقصان اٹھانا اور چیز ہے۔ ایثار تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کو ترجیح دیں، اور اپنی ذات کو نقصان یہ ہے کہ ایک بھائی ہے آپ کا، وہ صاحب حیثیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مراد برتتے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو لے جا رہا ہے لے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ یہ ایثار نہیں ہے۔ اگر آپ کی اپنی ذات کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی اپنی چیزیں متاثر ہو رہی ہیں، تو حدیث شریف میں یہ بھی منع ہے۔
یعنی اتنا خوبصورت جملہ حضور کی گفتگو میں جہاں بھی یہ آیا ہوگا. اصل میں راویان نے پوری گفتگو تو نقل نہیں فرمائی, انہوں نے صرف اتنا بتایا جتنا کسی نے پوچھا ہوگا, تو اتنا ہی فتویٰ دیا گیا حدیث شریف سے کہ نہ کسی کو نقصان, نہ اپنا نقصان ہونے دو, نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. یہ کوئی بری بات نہیں, یہ عین اسلام ہے اور یہی راہ اعتدال ہے. کیونکہ افراط و تفریط دونوں بری بات ہیں, تو یہی راہ اعتدال ہے کہ نہ خود کو نقصان ہونے دو, نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. تاجر اگر یہ سوچے کہ مجھے اتنے مہنگے داموں چیز بیچنی ہے کہ بعد میں خریدار کچھ خریدنے کے قابل نہ رہے, مجھے تو دے جائے, بعد میں دیکھا جائے گا, تو اس نے خود کو تو واقعی نقصان نہیں پہنچایا, مگر دوسرے کام تمام کر دیا اس نے. تو جو چیز اسلامی تعلیمات کے منافی ہے, اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حضور کے اطاعت نہیں کی. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی کچھ پسند, یعنی اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے. تو یہاں یہ حدیث شریف جو ہے راہ اعتدال کی تعلیم دیتی ہے, اور یہ راہ اعتدال وہ نہیں جو زبردستی اپنانا پڑے, نہ یہ کوئی اخلاقی اصول ہے, یہ ہے قانون. یہ ایک قانونی اصول جو ہے, اور کلیے کے طور پر اس اصول کو رکھا گیا کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو اٹھانے دو. بعض اوقات انسان جو ہے, اب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کہیں بے بس ہو جائے اور پھر اسے نقصان ہو جائے. مثال کے طور پر اس سے گن پوائنٹ پہ کچھ چھین لیا جائے, تو اب یہ تو نقصان وہ تھا جو ہو گیا اس کو, اس لیے کہ اسے خطرہ یہ کہ مقابلہ کرتا ہے تو جان سے جاتا ہے, ورنہ اگر قوت ہے تو مقابلہ بھی کر سکتا ہے وہ, کیونکہ خود کو نقصان سے جو بچانا ہے اسے, تو اپنے دفاع میں جو کچھ کر سکتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر اسے خطرہ ہو کہ اس میں بھی جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر وہاں سے بھی اوائڈ ہی کرے. لیکن حتی الامکان یعنی اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے. کم سے کم اتنا تو انسان کر ہی سکتا ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے آپ کے. چلیے خود نقصان اٹھانا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, گھر میں جو کچھ تھا چوری ہو گیا, آپ نے خود نقصان نہیں اٹھایا, ہو گیا. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے گھر میں چوری کریں گے کیونکہ آپ کا نقصان ہوا ہے یا آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچایا. ایک بات یاد رکھیے, جب تک آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ مظلوم رہیں گے, لیکن جو ہی آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے آپ ظالم ہو جائیں گے. تو مسلمان کو ظالم نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ظلم کے ساتھ چیزیں نہیں چلا کرتی. ظلم کے ساتھ چیزوں کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کے دل سے کون کون سے بد دعائیں نکلیں گی, اور کوئی ایک بد دعا آپ کو لگ جائے گی. نیت کر کے اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اور بری بات ہے. نادانستہ میں چلتے میں کسی کو ٹھوکر لگ گئی اور آپ نے معذرت کر لی تو بات ختم ہو گئی, کیونکہ قصداً آپ نے نقصان نہیں پہنچایا. لیکن آپ قصداً کسی کو نقصان پہنچائیں کہ ہر صورت مجھے اسے نقصان پہنچانا ہی ہے, اسی سے میرے مقاصد حل ہوں گے, تو بات دوسری ہے. پھر یہ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوام تک احادیث کریمہ کو پہنچانا چاہیے, اور جس طرح کی حدیث ہمیں چاہیے وہ مل جائے گی آرام سے, اور مختصر کر کے پہنچانی چاہیے تاکہ انہیں یاد ہو جائے. اور خاص کر وہ احادیث جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے وہ تو ضرور پہنچانی چاہیے, اس لیے
کہ عبادات کے ساتھ اگر اخلاقیات درست نہ ہو تو بات کیسے بنے گی؟ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، پورے ارکان اسلام پہ عمل کرتا ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تب بھی اس کے مومن کامل ہونے میں شک ہی ہے۔ اسی لیے تمام تر باتوں کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو تو دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اگر آپ یہ لا ضرر ولا ضرار یا ولا اضرار والی حدیث پڑھیں تو یہ اس حدیث شریف کی دوسری صورت ہے جس میں حضور نے بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی جو نہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ خود کو نقصان پہنچنے دے۔ یہ شریف لا ضرر ولا اضرار یا لا ضرر ولا ضرار یہ اس حدیث شریف کی تشریح ہے جس میں فرما گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کیونکہ نقصان دینے میں زبان اور ہاتھ کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ نقصان وہ عمل ہے جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان سوچے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بات یہ کہ ہمارے ہاں غور و فکر کا مادہ کم ہو گیا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث کریمہ کی تبلیغ کا رجحان بہرحال کم ہے۔ گھروں میں یہ رجحان ہو جائے، مساجد سے اس طرح کی آوازیں آنے لگیں تو میرا خیال ہے یہ تعلیمات عام ہوں گی۔ اسلام سے عوام و خواص دونوں مخلص ہیں، لیکن جس طرح اسلام کو پہنچنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔